دوستو ہماری ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں۔ ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اچانک آپ نے اپنی نظریں آسمان پر گاڑ دیں، پھر فرمایا ایسا وقت آ گیا ہے کہ جس میں لوگوں کے سینوں سے علم اچانک لیا جائے گا، یہاں تک کہ لوگوں کے پاس کچھ بھی علم نہیں ہوگا۔ زیاد بن لبید انصاری نے کہا، اللہ کے رسول، علم ہم سے کس طرح چھین لیا جائے گا؟ جب کہ ہم قرآن پڑھتے ہوں گے، قسم اللہ کی ہم ضرور اسے پڑھیں گے، اور ہم ضرور اپنی عورتوں کو اسے پڑھائیں گے اور اپنے بچوں کو سکھائیں گے۔ آپ نے فرمایا اے زیاد، تمہاری ماں تمہیں کھو دے، میں تو تمہیں اہل مدینہ کے حکیاء میں سے شمار کرتا تھا۔ یہ تورات اور انجیل بھی تو پاس ہے، یہود و نصارہ کے کیا کام آئی؟ ان کے کیا فائدہ پہنچایا تورات اور انجیل نے ان کو؟ جبیر راوی کہتے ہیں میری ملاقات عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تو میں نے ان سے کہا، کیا آپ سنتے ہیں کہ آپ کے بھائی ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ پھر ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کہا تھا وہ میں نے انہیں بتا دیا۔ انہوں نے کہا، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچ کہا۔ ان قریب ایسا وقت آئے گا کہ تم جامع مسجد کے اندر جاؤ گے، لیکن وہاں تمہیں کوئی صحیح معنوں میں خشوع خضوع اپنانے والا شخص دکھائی نہ دے گا۔ حدیث نمبر 2۔ ارباد بن ساریہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہمیں نماز فجر کے بعد ایک موصل نصیحت فرمائی، جس سے لوگوں کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ گئیں اور دل لرز گئے۔ ایک شخص نے کہا، یہ نصیحت ایسی ہے جیسی نصیحت دنیا سے آخری بار رخصت ہو کر جانے والے کیا کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں کس بات کی وصیت کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں تم لوگوں کو اللہ سے ڈرتے رہنے، امیروں کی بات سننے اور اسے ماننے کی نصیحت کرتا ہوں، اگرچہ تمہارا حاکم اور امیر ایک حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ تم میں سے آئندہ جو زندہ رہے گا وہ امت کے اندر بہت سارے اختلافات دیکھے گا۔ تو تم باقی رہنے والوں کو میری وصیت ہے کہ نئے نئے فتنوں اور نئی نئی بدعتوں میں نہ بٹنا، کیونکہ یہ سب گمراہی ہے۔ چنانچہ تم میں سے جو شخص ان حالات کو پالے تو اسے چاہیے کہ وہ میری اور میری امت ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرے، قائم اور جمار ہے، اور میری اس نصیحت کو اپنے دانتوں کے ذریعے مضبوطی سے دبا لے اور اس پہ عمل پورا رہے۔ حدیث نمبر 3۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ایسا شخص ہے جو مجھ سے ان کلمات کو سن کر ان پر عمل کرے، یا ایسے شخص کو سکھائے جو ان پہ عمل کرے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا، اللہ کے رسول، میں ایسا کروں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 5 باتوں کو گن کر بتایا، تم حرام چیزوں سے بچو، سب لوگوں سے زیادہ عابد ہو جاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ کی تقسیم شدہ رزق پر راضی رہو، سب لوگوں سے زیادہ بے نیاز رہو گے، اور اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان کرو، پکے سچے مومن رہو گے، اور دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، سچے مسلمان ہو جاؤ گے، اور زیادہ نہ ہنسو، اس لیے کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، اور اسی طرح کی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔